السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. روزے کی فوائد اور اس کے ثمرات یعنی کہ اس کے پھل جو اس کو رکھنے کے ملیں گے ہمیں، اس کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روزہ در حقیقت ہے کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی طرح یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا اور اس سے تعلق اور رابطے کو زیادہ مضبوط کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ان ساری عبادتوں کو کرتا ہے۔ ان عبادات سے کچھ دنیا کے مفادات بھی حاصل ہو جاتے ہیں انسان کو، اور وہ انسان جب وہ فوائد حاصل کرتا ہے تو اس کا اصل مقصد ان کا تعلق نہیں ہوتا، ان کے اصل مقصد سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی کہ اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی پر صرف ہر صورت میں ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے اس کی علت یا حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم سمجھ سکیں اس کی اہمیت کو یا نہ سمجھ سکیں، ہمیں پھر بھی ہر حالت میں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ ہمیں ظاہری طور پر اس میں اپنی جان اور مال کا نقصان ہی کیوں نہ محسوس ہو رہا ہو، جیسے کہ لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نقصان کر رہے ہیں، اسی طرح سے جب روزہ رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی احکام الہی اور عبادات میں کوتاہی کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان و مال یعنی سب کچھ قربان کر دینا ہی مومن کا مقصد ہونا چاہیے۔ روزہ بھی ایک ایسی ہی عبادت ہے جس سے کچھ طبی فائدے بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ اکثر اوقات ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اور حکیم بھی کہتے ہیں، سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کو جب جسم کے اندر کچھ دیر کے لیے بھوکا رہتا ہے تو وہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اب اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائٹنگ کا بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے جس کو فاسٹنگ کہا جاتا ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ ٹائم کے لیے وہ بھوکے رہتے ہیں۔ تو کیا اس سے بہتر نہیں کہ ہم وہ فاسٹنگ کرنے سے کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزے رکھیں؟ روزے میں انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، موٹاپے سے بھی بچ جاتا ہے، اور لیکن اس صورت میں بچتا ہے جب انسان ایسی غذاؤں سے پرہیز کرے، ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھ کر پھر وہ ساری کی ساری چیزیں کھائیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہتر نہ ہو۔ ہم تھوڑا سا ان کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہے روزہ رکھنے کا وہ ہے تقویٰ کا حاصل کرنا۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کو لے آنا، اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جانا، اللہ سے محبت بھی پیدا ہونا اور خوف بھی پیدا ہونا تقویٰ کہلاتا ہے، کہ جب ہم کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ انسان متقی ہوتا ہے۔ روزوں کا سب سے بڑا فائدہ تقویٰ کا حصول ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوری محسوس کرے تو وہ روزے رکھے، جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تم پر روزہ رکھنا اس لیے فرض کیا گیا، کس لیے فرض کیا؟ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ روزہ بھی عبادت ہی ہے، اور عبادت کا مقصد اور فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حصول ہی بتایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقویٰ کیا ہے جو روزوں سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ روزوں سے پیدا کس طرح سے ہوتا ہے، اور تقویٰ سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تینوں سوال بڑے اہم ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ کا مطلب دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی جلالت کا اس طرح سے بس جانا ہے کہ انسان اس کی نافرمانی کے بارے میں سوچے بھی نہ، انسان اس بارے میں اس کا وہم و گمان ہی نہ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔
ہر قدم سوچ سوچ کر اٹھائے اور زندگی کے ہر ہر موڑ پر ہر ہر معاملے میں اس کے ہدایات اور تعلیمات کی پابندی کرے۔ اسے بعض بزرگوں نے اس مثال سے واضح کیا ہے کہ ایک شخص ایسی تنگ گزرگاہ سے گزرے جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں تو وہ ایسی گزرگاہ سے کپڑے سنبھال کر اور دامن سمیٹ کر چلے گا تاکہ اس کا دامن کانٹوں سے نہ الجھے۔ تقویٰ بھی بالکل اسی احتیاط کی طرح ہے، اور تقویٰ سے اس انسان حاصل کر کے خود کو دنیا سے ایسے ہی بچاتا ہے، لیکن ہم در حقیقت ہم اس دنیا میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ یہ جو جھاڑیاں اور جو کانٹے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو اس طرح سے اس دنیا کی زندگی سے سمیٹ سمیٹ کر چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی تقویٰ پانے کی بہت قریب ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقویٰ نصیب کر دے گا۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ روزے سے پیدا کس طرح سے ہوتا ہے تقویٰ؟ روزے سے پیدا کیسے ہوتا ہے تقویٰ؟ وہ یہ ایسے پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مومن نہ کھاتا ہے اور نہ ہی کچھ پیتا ہے، اور نہ ہی بیوی سے اس کا جنسی کوئی خواہش پوری کرتا ہے، حالانکہ عام حالات میں اس کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز ممنوع اور حرام نہیں ہے۔ کھانا پینا بھی حلال ہے، اور بیوی سے مباشرت بھی جس وقت چاہے وہ کر لے، وہ بھی جائز ہے۔ لیکن ایک مومن روزے میں یہ حلال کام بھی نہیں کرتا، یہ حلال کام بھی روک دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ یعنی کہ چار دیواری کے اندر رہ کر بھی چھپ کر بھی نہیں کرتا، جہاں اسے کوئی دیکھنے والا یا روکنے والا بھی نہیں۔ یعنی کہ روزہ آپ صرف اللہ جانتا ہے اور وہ انسان جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ کا ڈر اور خوف ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جانتا، کسی کو علم نہیں ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ وہ ڈر اور خوف ہمیں ہر ہر چیز سے روکے ہوئے ہے۔ تو پھر یہ تقویٰ ہمیں باقی گناہوں سے عام دنوں میں کیوں نہیں روکتا؟ یہ تقویٰ کہاں چلا جاتا ہے ہمارے دلوں میں سے؟ جب جب دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ہمارا دل دور ہو رہا ہے اللہ رب العزت سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے محض اس لیے حلال کام بھی نہیں کرتا کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے روک دیا ہے، اور کسی کے نہ دیکھنے کے باوجود وہ باز رہتا ہے، تو گویا روزے نے اس کے اندر وہ تقویٰ پیدا کر دیا ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ اور ہم عام دنوں میں حرام کاموں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ سوچئے کہ رمضان کے اندر آپ حلال کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور ہم عام دنوں میں ہم وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کر دیے ہم وہ بھی نہیں چھوڑ پاتے۔ اگر انسان اس ماہانہ مشق کو اس اپنے احساس اور شعور کو حصہ اپنی زندگی کا بنا لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ خوف قدم قدم پر اس کے دامن کو گھیر لے گا، اور اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھ سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جائز اور حلال کاموں سے بھی وقتی طور پر رک جاتا ہے، تو جن چیزوں اور کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، ایک مومن اور ایک متقی اس کو کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے رمضان کے علاوہ بھی ایام بیس کے روزے آتے ہیں، انسان کو وہ رکھنے چاہیے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں 2 دن روزے رکھتے تھے، وہ روزے رکھنے چاہیے۔ تو کوشش کیجئے کہ روزوں کا اہتمام کیجئے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ تقویٰ سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک مومن کے اندر جب یہ تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی ایمانی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کا نقش اس کے دل میں مزید گہرا ہو جاتا ہے، اس میں اور گہرائی آ جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہی راحت اور اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کی گرفت سے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ تقویٰ کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تقویٰ اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کے لیے تقویٰ مانگیں۔ آمین یا رب العالمین۔